یہ 1030 کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں کے شہر غزنی میں یہ رات کا وقت تھا، جبکہ آسمان پر بادلوں کے پیچھے چمکتا چاند دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس وقت ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ نمل کی ان آیات پر، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ درج ہے، وہ ان آیات پر بڑی گہرائی سے غور و خوض کر رہا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لا حاضر کر سکتا ہے، اور پھر اس نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ اس نے قرآن کریم بند کیا اور ایک گہری سوچ میں گم ملکہ بلقیس کے تخت کی آمد پر غور کرتا رہا کہ آخر پلک جھپکنے کی دیر میں تخت کیسے حاضر ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے جیسا مسلمان ہرگز نہیں تھا جو کہ اس واقعے کو ایک قصے کے طور پر پڑھتے ہوئے گزر جاتا، بلکہ یہ تو وہ شخص تھا جس نے پوری دنیا کے سامنے قرآن کریم کی صداقت کو ثابت کرنا تھا۔ اس نے چاند ستاروں کی روشنی پر مکمل فوکس کیا، جبکہ کئی دنوں تک بند کمرے میں روشنی داخل کر کے اور کبھی اندھیرا کر کے تجربات کرتا رہا۔ آخر کار اس نے نتیجہ نکالا کہ اگر کسی ٹھوس چیز کو نور یعنی روشنی میں تبدیل کر دیا جائے تو اسے پلک جھپکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے انکشاف کیا کہ روشنی بھی ایک رفتار رکھتی ہے جو مختلف حالتوں میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً روشنی اگر شیشے سے گزرے تو اپنی رفتار کو کم کر دیتی ہے اور پانی میں اس کا سفر مزید سست ہو جاتا ہے، جبکہ فضا میں اس کی رفتار پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ یوں سورہ نمل کی اس آیت سے سائنس کی ایک عظیم تھیوری نے جنم لیا، جس پر آئنسٹائن اور نیوٹن نے بھی بہت زیادہ کام کیا۔ اسی تھیوری کی وجہ سے آواز کو روشنی یا انرجی ویوز میں تبدیل کر کے ریڈیو کی ایجاد عمل میں لائی گئی، جبکہ انرجی ٹرانسفارمیشن سے تعلق رکھنے والی تمام ایجادات مثلاً انٹرنیٹ، موبائل، ٹیلی فون، ٹی وی، ان سب کا تعلق اسی تھیوری سے ہے جسے اس شخص نے ملکہ بلقیس کے تخت پر ریسرچ کر کے اخذ کیا تھا۔ ناظرین، یہ شخص مسلمانوں کے عظیم سائنسدان البیرونی تھے، جس نے طب پر 56، ریاضی پر 10، فلسفے پر 17 اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یعنی سوشل سائنسز پر 14، کیمیا پر 22، میٹا فزکس پر 6 کتابیں لکھی، اور اس کے علاوہ روزمرہ کی سائنس پر بے شمار رسالے لکھے۔ یہ ہیں مسلمانوں کے عظیم سائنسدان ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت سے اتنا آگے نکل چکے تھے کہ آپ کے بہت سے دریافت کیے ہوئے عوامل آپ کے ہم عصر سائنسدانوں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ البیرونی کی پیدائش 935 میں خوارزم کے شہر قیاس کی بیرون نامی ایک بستی میں ہوئی، اور اسی نسبت سے آپ البیرونی کہلائے۔ آپ ایک فلسفی، مفکر، ماہر طبیعیات، ماہر معدنیات، ماہر بشریات اور سائنسدان ہیں، لیکن آپ کی اصل پہچان ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات ہے۔ ان مضامین میں ان کی گراں قدر خدمات کی وجہ سے ان کو نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان سائنسدان اور مفکرین دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ اس وقت مسلم دنیا کے کتب خانوں میں بیشتر یونانی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا تھا اور یہ عام عوام کے لیے میسر تھیں، اور ان میں موضوعات کی کوئی قید نہیں تھی۔ اس علم دوست ماحول میں البیرونی کو شروع سے ہی ایک نہایت قابل یونانی استاد مل گئے، جن سے انہوں نے یونانی زبان سیکھی۔ اس سے آپ عظیم یونانی مفکرین جیسا کہ ارسطو، سقراط، فیثاغورس، جالینوس، اکلیتس، بلتیموس اور آرشمیدس وغیرہ کی کتابوں کا اصل حالت میں مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ ترجمے کی بجائے اصل ماخذ پڑھنے سے آپ کے مطالعے کو بہت جلد عملی جلا ملی، اور آپ کی خصوصی دلچسپی کا مرکز بننے والے موضوعات ریاضی، جیومیٹری، فلکیات اور فلسفہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دینی علوم جیسے فقہ اور الہیات میں بھی عبور رکھتے تھے۔ البیرونی کے دور میں مسلمانوں کی علم دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف شاہی دربار بلکہ عام سردار اور امراء کے ہاں علماء اور دانشوروں کی رفاقت ایک طرح کی رواج بن چکی تھی۔ بڑے بڑے سردار اپنی مجالس اور درباروں میں اہل دانش کو مدعو کرتے اور ان کی موجودگی کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ خوش قسمتی سے البیرونی کو خوارزمی شہزادے ابو منصور کی شکل میں ایک صاحب علم ہستی کی سرپرستی مل گئی۔ وہ خود بھی ایک قابل ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے۔
ابو منصور نے ہی البیرونی کو اقلیتس کی جیومیٹری اور بطلیموس کی فلکیات سے متعارف کروایا۔ 25 سال تک آپ خوارزم ہی میں مقامی حکمرانوں کے زیر سایہ کام کرتے رہے، لیکن اپنے علم میں اضافے کے لیے وہ کسی بڑے علمی مرکز تک سفر کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان کے اس فیصلے نے مقامی خانہ جنگی میں اہم کردار ادا کیا اور آپ سامانی سلطنت کی بجائے بخارا چلے گئے۔ البیرونی کے اہم ترین کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تجرباتی طریقے سے زمین کا ریڈیس معلوم کیا، جو کہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے معلوم کیے گئے ریڈیس کے قریب ترین ہے۔ اس مقصد کے لیے البیرونی نے اپنے وقت کے رائج طریقوں سے یکسر ہٹ کر ٹیگنومیٹری کے اصولوں کے مطابق ایک بالکل انوکھا طریقہ وضع کیا، جس میں آپ نے پہاڑوں کی اونچائی اور افق سے بننے والے زاویوں کو استعمال کیا۔ آپ کی کتاب تحدید النہایہ میتھمیٹیکل جیوگرافی میں ایک شاہکار کتاب ہے، جس میں آپ نے مختلف شہروں کے درمیان فاصلے پر زمین پر ان کے کوآرڈینیٹس نکالنے کے لیے اصول قائم کیے۔ اس کتاب میں آپ نے ٹیگنومیٹری کے اصولوں پر مکہ مکرمہ کی سمت بھی نکالی، اور یوں مسلمانوں کے ہاں نماز کے لیے کعبے کی سمت معلوم کرنے کے مسئلے کا پریکٹیکل حل پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے پہاڑوں کے بننے کے عمل اور فوسلز پر بھی تحقیق کی۔ عظیم یونانی ماہر فلکیات ٹولیمی، جنہیں بطلیموس بھی کہا جاتا ہے، علم فلکیات کے بانیوں میں سے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب المیجسٹ اسٹرانومی کے مضامین پر ام الکتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹولیمی نے دوسری صدی میں جیو سینٹرلزم کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق سورج اور دیگر فلکیاتی اجسام زمین کے گرد گھومتے ہیں اور زمین ساکن رہتی ہے۔ اس کے برعکس زمین سمیت تمام اجزاء فلکی سورج کے گرد گردش کے نظریے کو ہیلیو سینٹرلزم کہتے ہیں، اور یہ 16ویں صدی میں پیش کیا گیا۔ البیرونی نے اپنی تحقیق میں یہ محسوس کیا کہ ٹولیمی کی تحقیق میں بعض اوقات اس نے ایسی ویلیو کو استعمال ہی نہیں کیا جو اس کی تحقیق کے خلاف جاتی تھی، اور اس نے صرف وہی ویلیو استعمال کی جو اس کے نقطہ نظر کو مضبوط کرتی تھیں۔ البیرونی نے جیو سینٹرلزم کو یکسر رد تو نہیں کیا، مگر ٹولیمی جن مشاہدات کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچا تھا، وہ ان تمام مشاہدات کے حتمی ثبوت نہیں تھے، بلکہ ان مشاہدات سے ہیلیو سینٹرلزم بھی ثابت کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آثار الباقیات ان کی اولین اور اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس پوری کتاب کا مقصد وقت کو ناپنے کا ایک ٹھوس طریقہ دریافت کرنا تھا۔ آپ نے یہ کتاب 27 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی اور اپنی زندگی کے اگلے 35 سال اس پر کام کرتے رہے۔ اس مد میں آپ نے نہ صرف اپنے دور کی مختلف تہذیبوں کا ذکر کیا، بلکہ ان تہذیبوں کا بھی ذکر کیا جو دنیا سے مٹ چکی تھیں۔ اس کتاب میں اہل فارس، اہل زرتشت، بدھ مت کے پیروکار، وسطی ایشیا کے باسی یہودی، عیسائی اور مسلم دنیا کے کیلنڈر زیر بحث آئے۔ یوں آثار الباقیات اپنی اصل میں اس وقت کی دنیا کی ایک سائنٹیفک تاریخ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی دلائل پر مبنی ایک جامع کتاب تھی۔ البیرونی کے تمام علمی کارناموں کو ایک طرف رکھا جائے اور صرف کتاب الہند ہی کی بات کی جائے تو یہ کتاب الگ سے اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر خالص علمی اعتبار کیا جائے تو بھی کتاب الہند بہت سارے زاویوں سے منفرد اور لافانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ البیرونی کے وقت کے ہندوستان کے متعلق مفصل کتاب ہے، جس میں ہندو تہذیب، نظریات، رہن سہن، عقائد اور فلسفے کا تذکرہ ہے۔ اینتھروپولوجی ماہرین کے مطابق کتاب الہند کو اینتھروپولوجی کی پہلی کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں ہندو صرف بت پرست اور مشرک قوم کے طور پر جانے جاتے تھے، اور وہ ہندو تہذیب اور اس کی روایات سے یکسر ناآشنا تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان پر مہم جوئی کے باعث البیرونی کا ہندوستانی اسکالر سے رابطہ ممکن ہو سکا۔ آپ نے ان سے سنسکرت زبان سیکھی اور ان کی تہذیب کے ارتقائی عمل کو بغور مشاہدے، مطالعے اور رابطے سے پہچانا۔ اگرچہ البیرونی خود ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، مگر ان کی غیر جانبدارانہ تحقیق نے ان پر واضح کیا کہ ہندو مت محض بت پرستی کا نام نہیں، بلکہ ان کے ہاں ایک مکمل نظام زیر عمل ہے، جس کی گہرائی میں ان کا اپنا فلسفہ حیات ہے۔ یہ کتاب 80 ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں ہندوؤں کے خدا، زندگی اور موت،
جنت اور جہنم کے متعلق نظریات کا ذکر کے بعد ان کے ہاں فلسفہ، طب، ریاضیات، اسٹرانومی اور وقت کی پیمائش کا تذکرہ ہے۔ تاریخ میں کسی فاتح قوم کی طرف سے کسی مفتوح قوم کے لیے اس طرح کی جامع کتاب لکھنے کی مثال ہمیں اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ البیرونی کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاند کے ایک بڑے کریٹر کو 10ویں صدی کے عظیم مسلمان سائنسدان، ریاضی دان اور فلسفی ابو ریحان البیرونی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ناظرین، میں ہوں اسامہ احمد اور آپ دیکھ رہے تھے میڈیول مسلم سائنٹسٹ سیریز کی 5ویں ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔